أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کی اس ویڈیو کے اندر خاص حاجت کے لیے عمل شیئر کر رہا ہوں. یہ حاجت کے 2 نفل ہیں اور یہ ترتیب ایسی ہے کہ ہر ایک شخص اس کو بآسانی کر سکے گا اور اس سے فیوز و برکات بھی سمیٹے گا اور اپنے جملہ جو مقاصد ہیں اس سے یہ بھی پورے ہوں گے. انشاءاللہ اس کے فیض میں بھی اضافہ ہوگا، روحانیت میں بھی اضافہ ہوگا. یہ 2 نوافل قرآن مجید کی جو 33 آیات ہیں، جو 33 آیات کے نام سے قرآن مجید میں ایک قرآنی منزل منتخب کی گئی ہے، اس کو نام دیا گیا ہے. یہ بہت ہی مجرب ہے. اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں، سحر جادو کا علاج کرتے ہیں اور اپنا حصار کرتے ہیں اس سے. یہ 33 آیات اصل میں قرآن مجید کے اندر مختلف آیات کا مجموعہ ہے جو بزرگان دین نے روحانی فوائد اور حفاظت کے لیے مرتب کیے. اس میں سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ صافات، سورہ جن، سورہ حشر، آخری 4 کل. اس طریقے سے اس کے اندر اسم اعظم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. یہ تمام آیات شامل ہیں. ان کو پڑھنے سے، ان کی تلاوت کرنے سے شیاطین سے حفاظت ہوتی ہے، بیماریوں سے شفا ملتی ہے، رزق میں فراخی ملتی ہے اور اسے پڑھنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے. اکثر یہ تھوڑے کتابچے بھی مل جاتے ہیں اور موبائل کے اندر بھی یہ اکثر مل جاتی ہے. اس کے فضائل میں، فوائد میں اکثر آپ نے یہ دیکھا ہوگا، لکھا ہوا آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ روحانی طور پر حفاظت ہوتی ہے، رزق میں اضافہ، بیماریوں سے شفا، عزت، وقار، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے. لیکن اس ویڈیو کے اندر جو چیز میں بتانے جا رہا ہوں، سمجھانے کی کوشش کرنے جا رہا ہوں، انشاءاللہ یہ بہت ہی زبردست چیز ہے. یہ حاجت کے نوافل ہیں. 2 رکعت نماز نفل حاجت کی آپ نے پڑھنی ہے. آپ نے اس کو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو عمل شیئر کر رہا ہوں یہ 33 دنوں کا عمل ہے اور آپ نے اس کو 1 شعبان یا 2 شعبان یا 3 شعبان سے اس کو شروع کرنا ہوگا. شعبان کے کسی بھی دن سے آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں، جب بھی یہ ویڈیو میری آپ تک پہنچے. 33 دن تک آپ نے اس کو مسلسل لگاتار عمل کو کرنا ہوگا. کسی بھی ٹائم آپ ان نوافل کو پڑھ سکتے ہیں. 2 رکعت نماز نفل حاجت کے. آپ نے پہلی جو رکعت ہوگی اس کے اندر سورت فاتحہ کے بعد اور آپ نے قرآنی منزل شروع کرنی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب سے. آپ نے اس کو افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یہاں تک پہلی رکعت پڑھ کر مکمل کرنا ہے. اس کے بعد دوسری رکعت میں آپ نے سورہ والصافات سے یہ قرآنی منزل کی جو آیات ہیں یہاں سے شروع کرنی ہے والناس تک. تو قرآنی منزل جو 33 آیات ہیں ان کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. پہلی رکعت میں آدھا حصہ اور دوسری رکعت میں آدھا حصہ پڑھ کر یہ ہم نے مکمل کرنی ہے اور اس کے بعد پھر ایک بار انہی قرآنی منزل کو ایک بار مکمل ترتیب سے پڑھ لینا ہے. بس یہ آپ کا عمل ہوا. آپ کسی حاجت کے لیے کر رہے ہیں، آپ اسی طریقے سے پڑھیں گے. اگر آپ قرآنی منزل کا یہ جو 33 آیات ہیں ان کے عامل بننا چاہ رہے ہیں، کامل بننا چاہ رہے ہیں، ان کا عمل کرنا چاہ رہے ہیں تو بھی یہی ترتیب ہے. اگر تو آپ اس کا عمل کر رہے ہیں پھر تو عمل ان کا 33 دنوں تک جائے گا، اور اگر آپ خاص حاجت کے لیے کسی خاص مقصد کے لیے کر رہے ہیں تو پھر ایک دن میں بھی آپ اسی ترتیب سے اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں.
اس سے فائدہ کیسے حاصل کیا جائے گا؟ اگر کوئی گھر میں بیمار ہے یا کسی بیمار کے لیے کر رہے ہیں، آپ پانی سامنے رکھ لیں، آپ تیل سامنے رکھ لیں، آپ دوا سامنے رکھ لیں، آپ کالی مرچ، الائچی، کوئی بھی چیز آپ رکھ لیں سامنے، نوافل پڑھ لیں، اس کے بعد ایک بار قرآن منزل پڑھ لیں، اوپر دم کر لیں، اس بندے کے لیے دعا کریں، اس چیز کو دیں استعمال کرنے کے لیے، انشاءاللہ مکمل فائدہ ہوگا، افاقہ ہوگا۔ اسی ترتیب سے اگر رزق کے لیے کر رہی ہیں تو آپ کوئی بھی تعویذ بنا لیں جو آپ کا پسندیدہ ہو، کوئی بھی لوح تعویذ یا خالی یا پندریہ کا نقش جو ہے 15 کا نقش، یہ بنا کر رکھ لیں، نیچے رزق میں وسعت ہو، یا کوئی بھی آپ یوٹیوب کے اوپر آپ کو مل جائیں گے میرے، آپ وزٹ کر سکتے ہیں چینل، وہاں سے لکھ لیں، اور 2 رکعت نماز نفل حاجت کی اسی ترتیب سے قرآن منزل اندر پڑھنی ہے، آدھی آدھی کر کے بعد میں ایک دفعہ پڑھ کے رزق کی فراخی کے لیے آپ دعا کریں گے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کی دعا مکمل ہوگی، پوری ہوگی، وہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ یہ ایک زبردست طریقہ ہے، اور امید ہے یہ آپ لوگوں کو پسند بھی آئے گا اور اس کو استعمال بھی کریں گے۔ ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، کوئی بھی چیز پوچھنی ہو آپ کمنٹس کریں، پوچھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔